السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کی تمام تر قسمیں اکیلے ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے درس کا عنوان ہے نجات کے لیے قرابت داری کافی نہیں. یہ موضوع بہت اہم ہے. قرآن و حدیث میں بہت واضح طور پر اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم فلاں کے قریبی ہیں، ہم فلاں سے وابستہ ہیں، ہمارا تعلق فلاں سے ہے، اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ اس کے الٹا ہے کہ یہ خاندان کا ہونا، رشتہ داری ہونا، قرابت داری ہونا، دنیا میں تو انسان کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی. ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں لیکن کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی باپ کا سایہ ہوتا ہے، کبھی بڑے بھائی کا سایہ ہوتا ہے، کبھی اور دوسرے رشتہ داروں کا سایہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے پھر بھی ہمیں فائدہ مل جاتا ہے. دنیا میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کیے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، کوئی اور چیز کا سپورٹ ہو جاتی ہے، قرابت داری، رشتہ داری، دوستی، یاری، تعلقات، یہ تمام چیزیں دنیا میں کام آ جاتی ہیں. لیکن آخرت میں
اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا ہے، اس قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ابھی تذکرہ ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں جس قبیلے کا ہوں وہ قبیلہ سب سے بہترین قبیلہ ہے، میں جس خاندان کا ہوں وہ خاندان، وہ گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ قبیلہ قریش، گھرانہ ہاشمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بہترین قبیلہ دنیا کے اندر، اور اسی سے آپ بھی ہیں، یعنی اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قریش سے، بنو ہاشم سے۔ تو کیا یہ آپ کی قرابت داری اسی خاندان کا ہونا، یا جس خاندان کو آپ نے یہاں تک کہا کہ سب سے بہترین خاندان، کیا اتنا کہنے سے کامیابی مل سکتی ہے؟ رشتہ داری تعلقات سے کامیابی مل سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نجات کس چیز میں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ قرآن کریم پڑھیے، جگہ جگہ آپ کو ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جو ایمان لائے اور عمل صالح، نیک عمل کیے، یہ دو کام جنہوں نے کیا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا؟ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے جنت نہیں، ایمان لائے عمل صالح کیے جنت ہے، کامیابی۔ اس کا الٹا مفہوم، اگر ایمان نہیں لائے تو کامیابی نہیں، جنت نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، آپ لوگوں سے کہیے کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ آدمی اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے جو فرمایا اس کی اطاعت کرے، آدمی نبی پر ایمان لایا اور نبی نے جو فرمایا اس پر عمل کیا، کامیاب ہے۔ تو یہ پیمانہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ترازو ہے، یہ ایک میزان ہے، جو اس پر اترا وہ کامیاب ہے، وہ اس کو نجات مل گئی، اس کو جنت مل گئی، اس پر رحم ہو گیا۔ جو اس پر کھرا نہیں اترا، اس میزان پر، اس کسوٹی پر کھرا نہیں اترا، وہ ناکام۔ یہ قانون اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا اور فرما دیا کہ جنت کو میں نے حرام قرار دے دیا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے۔ یہ قانون ہمیشہ سے رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اس کو بنا دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پاؤ گے کہ فلاں ہے تو اس کی وجہ سے بدل دو، فلاں ہے اس کی وجہ سے بدل دو۔ آج یہاں کا قانون ہے جو بدلا جاتا ہے، سب ہو رہا ہے ٹھیک ٹھاک، کوئی اپنا عزیز آ گیا، تنظیم کا کوئی خاص ممبر آ گیا، کمیٹی کا کوئی خاص ممبر آ گیا، تو اس کے لیے راستہ پیدا کیا جاتا ہے، قانون تھوڑا سا ہیر پھیر کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب یہ قانون لو اور اس کے بعد تاریخ اسلام کا، پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ، جو اس پر کھرا اترا وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے، وہ نجات کا حامل ہے، اور جو اس پر کھرا نہیں اترا وہ ناکام ہے، اس کے لیے نجات نہیں، وہ جہنمی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے۔ آئیے اس ایک اصول، ایک قانون کو بیان کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ذرا ہم دیکھیں کہ آخرت میں یہ قرابت داری، رشتہ داری، تعلقات، اپنائیت، خاندان کا ہونا، قبیلے کا ہونا، دوست ہونا، باپ ہونا، بیٹا ہونا، ماں ہونا، بہن ہونا، کچھ کام آنے والے یا نہیں؟ بہت بار آپ نے سنا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو اس دن آدمی
اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک اپنے اپنے میں پریشان ہوگا۔ یہ بات سب کے لیے، کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے۔ اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ ہر ایک بھاگے گا، اور ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ جگری دوست کے بارے میں اللہ نے سورہ معارج کے اندر فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص جگری دوست ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کے متعلق سوال نہیں کرے گا، پوچھے نہیں آج تم کیسے ہو۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ نظر نہیں پڑی، ایک دوسرے سے نظر ہٹا کر گزر گیا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یبصرونہم، اللہ فرما رہا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی۔ اور قرابت داری کی حالت تو یہ ہوگی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ آج ہم قرابت داری کے لیے مر جاتے ہیں، قربانیاں دے دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، مال دولت جان سب قربان کر دیتے ہیں اپنے قرابت داری کے لیے، رشتہ داری کے لیے، تعلقات کے لیے، دوست کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ دوست کے دوست جان نہیں دے گا بلکہ دوست کی جان لینا چاہے گا۔ وہ چاہے گا کہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہمارے بدلے میں ہمارا دوست آ جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے آدمی چاہے گا کہ فدیے کے طور پر عذاب سے بچ جائے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے ببنی، اپنی اولاد کو۔ انسان کبھی کبھی یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری جان لے لیکن ان کو بچا دے۔ عورتیں خاص طور سے اللہ میری اولاد کو بچا لے، اس کے بدلے مجھ کو لے لے۔ لیکن معاملہ وہاں الٹا ہے، آدمی کہے گا اللہ مجھ کو بچا دے، میرے بدلے میں میرے بیٹے کو لے لے۔ ببنی وصاحبتی واخی، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس خاندان کو بھی فدیہ کے طور پر دینا چاہے گا جو خاندان اس کو ہمیشہ پناہ دیا کرتا ہے، آڑے وقت میں کام آتا تھا۔ ذرا کسی نے کچھ کہا، حق ہو یا نہ حق، خاندان پورا آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن اسی خاندان کو وہ شخص چاہے گا کہ ہم عذاب سے بچ جائے اور یہ پورا خاندان جہنم میں چلا جائے۔ قرابت داری کام نہیں آئی، نجات کے لیے قرابت داری کام نہیں ہے۔ وہاں تو قرابت داری کو قربان کر رہے ہیں، قرابت داری کو حوالے کر رہے ہیں، یہ عام لوگوں کی بات، اور تمام لوگوں کی بات الگ انبیاء کرام کے تعلق سے آئی ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی قرابت داری، ہمارے ماں، ہماری باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے فلاں، ہمارے دوست وغیرہ، کیا انبیاء کرام کی قرابت داری بھی کام نہ آئے گی؟ ایک عام انسان ہے ہم لوگ، لیکن انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند، اللہ کے محبوب ترین بندے، تو کیا ان کی قرابت داری کچھ کام آ سکتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ یاد رکھو امہات المومنین کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر دھمکی دی۔ جب کسی موقع پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سورہ تحریم میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر تم نبی کو پریشان کر رہی ہو تو سن لو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے دو عورتوں کی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں عورتیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں، ان کی بیوی تھی، لیکن فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کیا، ایمان نہیں لائی، اپنی شوہر کی قوم میں جا کے چگلی کیا کرتے تھے، خود ایمان نہیں لائی اور گھر میں نبی ہیں، نبی پر ایمان نہیں،
اور نبی کے خلاف چغلی باہر گیا. فخانتاہما، اللہ فرماتا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ان دونوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. نبی کے ماتحتی میں زندگی گزارنے والی نبی کی بیوی ہیں، نبی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اللہ نے فرمایا ان دونوں سے کہا جائے گا جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سے. قرابت داری میاں بیوی کا تعلق ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو قائم کر دیا قانون، ایک اصول جو بنا دیا، اس کے تحت یہ نہیں آئی. یعنی انہوں نے ایمان نہیں لایا، اس کے اپوزٹ کام کیا. اللہ نے اپنے نبی کے ماتحتی میں ہونے کے باوجود ان کو نجات نہیں دیا، قرابت داری کام نہیں آئی. اور اسی کے تحت اور ذکر ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. فرعون کی بیوی کو کیا نام تھا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی. فرعون کی بیوی کا مثال اللہ بیان فرماتا ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کون تھا؟ ظالم، سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا، جھوٹا دعویٰ. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کی ماتحتی میں ایک بندی زندگی گزار رہی ہے، لیکن وہ جنتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا. قرابت داری کوئی کام نہیں آئی، نہ تو قرابت داری کی وجہ سے کسی کو جہنم میں ڈالا اللہ نے، اور نہ ہی قرابت داری کی وجہ سے کسی کو جنت میں ڈالا ہے. یہ فیصلہ ہے. ورنہ اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہوتا تو حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں جنت میں ہوتی، کیونکہ دونوں نیک تھے. اور قرابت داری کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو حضرت آسیہ کو نعوذ باللہ فرعون کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑتا. لیکن نہیں، اللہ نے جو قانون بنایا وہ قانون کے تحت جو ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا، وہ نجات پائے گا، وہ فلاح پائے گا، وہ کامیابی پائے گا. اور جو نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ فلاح نہیں پائے گا. یہ انبیاء کرام کو. اور اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو خطاب دیا ہے، خلیل اللہ. محبت کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو محبت ہوتی، سب سے زیادہ گہری محبت جو ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں. اسی سے خلیل، کسی کو آدمی اپنا خلیل بناتا ہے جس کا مطلب ہے اس سے بڑھ کر کوئی اس کا محبوب نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نبی کو خلیل اللہ کہا. کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بارے میں ذرا سنو. اللہ کے اتنے محبوب ہیں، لیکن اپنے باپ کے تئیں ان کا کیا بیان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہ کرنا. لوگوں کے سامنے حساب کتاب لے کر کے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ میری ذلت ہو، رسوائی ہو. لوگ کہیں گے ارے وہی تو ہے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، آج یہ پھنس چکے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ قیامت کے دن ابراہیم کو رسوا نہیں کیا جائے گا. قیامت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ان کے باپ کافر ہوں گے، مشرک ہیں، جن کے استغفار کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا. اس دن کہیں گے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ آج اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. میرا باپ ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، میرا سگا باپ ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے، میں نبی ہوں، اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ فرمائے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے. چاہے تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، میں نے جنت کو کافروں پر، مشرکوں پر حرام قرار دے دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے باپ کو ایک بجو کی شکل بنا دی جائے گی. بجو ایک جانور، گندا جانور، اس شکل میں اللہ بنا دے گا اور اس کو گھسیٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو یہ نہیں، اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کافر کو اللہ جنت میں ڈال دے. وہ اصول جو بنا دیا پہلے ہی. ایمان لاؤ تو کامیاب ہو، ایمان نہیں لائے کامیابی نہیں، چاہے اتنا بڑا قرابت دار ہو. اب بولو اللہ کا خلیل، اللہ کا جگری،
اللہ کا سب سے قریبی، اور پھر وہ اپنے باپ کو نہیں بخشوا پا رہا ہے، اس کی قرابت داری اس کے باپ کے کام نہ آ سکی، اس کو نجات نہ دلا سکی۔ اور انبیاء کرام کو تو معاملہ اللہ نے اس طرح سے بیان کر دیا، وہاں پر دنیاوی رشتہ داری نہیں، دنیا میں دنیاوی قرابت، دنیاوی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے، مانی جاتی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جو تعلقات ہیں، آخرت میں جو قرابت داری ہے، جو رشتہ داری ہے، وہ صرف دین کی رشتہ داری ہوگی، دینی رشتہ داری، دینی قرابت، دینی رشتہ ہوگا، وہی کامیابی دلانے والا، ورنہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کی بات سے جب طوفان آیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا کہ سب کو اپنے جو ہے جتنے مومن ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ساری مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، چنانچہ کر لیتے ہیں۔ طوفان آتا ہے، ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوتا، وہ پکارتے ہیں آ جاؤ سوار ہو جاؤ، لیکن نہیں آتا، ڈوبنے لگتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت یہ پکارتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے عہد میں سے تھا، میرے گھرانے میں سے تھا، میرا اپنا بیٹا تھا، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے بچانے کا وعدہ کیا تھا، لہذا بچانا چاہیے تھا۔ اللہ جواب دے گا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تمہارے گھرانے میں سے نہیں تھا، تمہارا خونی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن دینی رشتہ نہیں، لہذا اللہ نے انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ، تم اس کو اپنا گھر والا قرار دیتے ہو، اور میرا وعدہ مجھے یاد دلاتے ہو، تیرا وعدہ سچا ہے، اس کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ جواب دیا نہیں، دینداری کا رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ تھا، وہ دنیا تک، آخرت میں نہیں چل پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو پیمانہ بنایا اس کو برقرار رکھا، اس کشتی میں انہیں کو بچانا تھا جو ایمان لانے والے ہیں، چونکہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا تو خونی رشتے ہونے کے باوجود بھی نجات نہیں، قرابت داری کوئی کام دینے والے نہیں، وہاں ایمان چاہیے، یہ مطلق بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تمام لوگوں کی بات، اس کے بعد انبیاء اکرام کی مطلق بات، تو تمام انبیاء اکرام کو شامل کیا گیا۔ اب خصوصی طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کہ کیا ان کا جو قریبی ہے، کیا ان کی قرابت داری کچھ کام آ سکتی ہے یا نہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ، سورہ شعراء کی ایک آیت کریمہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک کو خطاب کیا، ایک ایک گروہ کو، ایک ایک گھرانے کو خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا یا بنی قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قریش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قبیلہ قرار دیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قریش کو خطاب کیا، اشتروا انفسکم، اے لوگو، اے قریش کے لوگو، اپنے جان کو نیک اعمال کے بدلے اللہ سے سودا کر لو، اپنی جان کا اللہ سے سودا کرو، یعنی نیک عمل کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری جان کو بخش دے، تم کو جنت میں ڈال دے۔ اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہ سکوں گا۔ قرابت داری اللہ کے نبی فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ میں سب سے بہترین قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور سب سے بہترین قبیلہ قریش ہے، لیکن اسی قریش کو خطاب فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا، کوئی قرابت داری نہیں۔ اور آگے چلیے، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، خاص طور سے بنو عبد المطلب کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں، اپنے آپ کو بچانے کا خود انتظام کر لو اور قریب آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عباس بن عبد المطلب، اپنے چچا کو، اے عباس بن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، آپ بھی
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اللہ سے اپنی جان کا سودا کر لو، نیک اعمال کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارا کوئی چچا ہے اور قریب، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پھوپھی حضرت صفیہ کو پکارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ آپ بھی انتظام کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کا بھی کوئی کام اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تھوڑا سا خاموش، تھوڑا سا خاموش۔ اپنی پھوپھی کو بھی فرما دیے، یا صفیہ، اے پھوپھی جان آپ بھی اپنا انتظام کر لیجیے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو بھی کوئی کام آنے والا نہیں۔ اور قریب آئیے، اپنے سب سے زیادہ محبوب لفظ جگر اپنی بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکارا، وَيَا فاطمہ بنت محمد، آپ بھی سن لو، سلینی ما شئتی، جو کچھ مانگنا ہو دنیا مانگ لو مجھ سے، میرے پاس جو ہے آپ سوال کر لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہارا یہ باپ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں۔ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیز کو، اپنے اقارب کو، اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے چچا کو، اپنے محبوب خاندان کو بلا رہے ہیں۔ اور کیا کہ یہ قرابت داری کوئی کام آنے والا ہے، یہ مت سوچنا کہ تمہارا باپ نبی ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، سب سے زیادہ محبوب رسول ہے، آخری نبی ہے، اسی پر نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، تو یہ مت سوچنا کہ اتنا بڑا مقام ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے مقابلے میں کچھ کام آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے اور یہ تو ہوا عمومی طور پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ والدین کا کیا ہوگا؟ آپ کے والدین جو آپ کے نبی بنانے سے پہلے ہی انتقال ہو چکے ہیں، آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے انتقال ہو چکا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ قانون یاد رکھیے، وہ قانون اللہ نے جو بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، نبی کی نبوت میں بھی اور نبی سے پہلے کے جو نبی تھے ان کی نبوت میں بھی۔ اگر یہ لوگ اس سے پہلے کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی، اگر وہ لوگ اس پر ایمان لائے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا تو کامیاب ہے، اور اگر نہیں تو نبی کی قرابت داری بھی کام آنے والی نہیں۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ وغیرہ ایسے لوگ تھے اس دور میں، جبکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حنفاء کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ شرک سے توبہ کر لیا تھا، ایک اللہ کی تلاش میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں تھے، اور کہا کرتے اللہ اگر ہم کو ابراہیم کا سیدھا راستہ مل جائے، جیسی وہ عبادت کرتے تھے اس طریقے کی عبادت کرنے کا طریقہ مل جائے، مجھ سے عبادت کریں گے، اور تمام شرکیہ چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے لیے میں نے جنت میں گھر دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہی پیمانہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی، اس نبی پر وہ ایمان لائے ہوئے تھے اور تلاش میں تھے کہ سچا راستہ ہم کو دیکھے ہم عمل کریں گے، اور شرک چھوڑ دیے تھے، یعنی ایمان تھا، عمل صالح کی تلاش تھی، اس بنیاد پر ان کے لیے جنت مل گئی۔ اور اسی دور میں اگر کوئی ایسا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لایا یا ایمان لا کر کے بھی شرک کر رہا تھا، تو اللہ نے مشرک پر جہنم کو حرام کرا دیا۔ یہ ایسا قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون کو ہر ایک پر فٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسی قانون کو بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کی مثالیں اس پر فٹ کرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، حزن و ملال کا بھی ہوتا ہے کہ بتائیے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے اپنے اس قانون کے تحت جب تولا اور اس پر عمل کر کے دکھلایا، یہ تمام لوگ نپ گئے۔ لیکن کیا ہے، ہم مومن ہیں، اللہ کا قانون ہمیں قبول، آمنا وصدقنا، اللہ انصاف کرتا ہے، تمام لوگوں کے لیے انصاف کرتا ہے، ان کے لیے الگ الگ قانون نہیں بناتا اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ چنانچہ ایک موقع پر مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول این ابی، میرے باپ کہاں ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں۔ وہ صحابہ رسول غمزدہ ہو گئے، باپ سے رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اپنے خون ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، باپ سے جو عقیدت ہونی چاہیے وہ ہے۔ اتنا سننے کے بعد رنجیدہ ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، ان کو بلایا۔ یہ کون تھے معلوم؟ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عدی، ان کے باپ حاتم تائی کا نام مشہور ہے۔ بہت سخاوت کیا انہوں نے، اور سخاوت کرنا ایک اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بیٹے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے، انہوں نے جب سوال کیا اين ابی، میرے باپ کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی النار، وہ جہنم میں۔ غمزدہ ہوئے، اور ان کے حسن و منال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا۔ دعاہ، ان کو بلایا، واپس بلایا، کہا ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے باپ دونوں جہنم میں۔ ابھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی صحابی رسول کے باپ جہنم میں ہوا، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جوڑ دیا تاکہ ان کا حزن و ملال کچھ کم ہو جائے۔ یہ بتا دیں کہ قانون اللہ کا جو ہے وہ قانون ایک ہی ہے، وہ ہمارے لیے بھی ایک ہے، تمہارے لیے بھی ایک ہے، ہمارا بھی باپ تمہارا بھی باپ ایک ہی جگہ۔ وہی میں نے کہا یہ قانون ایسا قانون ہے، اللہ نے بیان فرمایا ماننا ہے، لیکن ایسے حالات آتے ہیں کہ رنج ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو آمنا وصدقنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، ہمارے اور تمہارے دونوں بات کرنا۔ اللہ کے نبی کی ماں کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے، گزر چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ گئی تھی، اور وہیں سے واپسی میں مقام ابوا پر ان کا انتقال ہوا تھا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کچھ کہوں گا نہیں، صرف اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اتنا نہیں، باقی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استأذنت ربی لأن استغفر لأمی، کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کیا کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، یعنی ان کی مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استأذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اجازت طلب کیا اپنے رب سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ اپنی ماں کے لیے میں استغفار کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلم یأذن لی، اللہ نے اجازت نہیں دی، ماں کے لیے استغفار کی۔ اللہ کے نبی نے اجازت طلب کیا اللہ رب العالمین سے کہ اجازت دے تاکہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، مغفرت کی دعا کروں۔ فلم یأذن لی، اللہ نے اجازت نہیں دی استغفار کرنے کی، مغفرت کی، کیونکہ اللہ کے نبی اگر مغفرت کر دیں تو آگے جنت کی، لیکن اللہ نے فلم یأذن لی، اجازت نہیں دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم استأذنتہ، دوبارہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اس بات کی کہ ان ازور قبرہا، کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں، مغفرت نہیں کروں گا، صرف جا کے دیکھوں گا۔ فأذن لی، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دے دی۔ کیا حدیث؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی استغفار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے منع کر دیا۔ پھر اجازت مانگی کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی۔ استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ ایک آیت کریمہ ہے، اس کو پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں، سورۃ توبہ کی۔ ما كان على النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين، کہ کسی نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ بس سیدھی سی بات۔ تو نبی نے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت طلب کر دی، اللہ نے منع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اجازت مل دی تو مغفرت ہو جاتی، اور اللہ کا وہ قانون جو بنا ہے کہ ہم نے حرام قرار دیا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔
اس لیے اس قانون کے پیش نظر اللہ نے فیصلہ کرا. اب اللہ کی مرضی وہ کیا کرے گا ہم اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے. یہ اللہ کے نبی کے والدین کی متعلق باتیں تھیں اور اللہ کے نبی کے قرابت داروں، انبیاء اکرام کے قرابت داروں، خاندانوں اور تمام لوگوں قرابت داروں کی متعلق یہ بات، یہ اللہ کا قانون، اللہ کا انصاف کے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بنا رکھا ہے. اب اپنے معاشرے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو تہیا کر لیا ہے، ہم نے جو بنا لیا ہے، ہم نے شریعت بنا لی ہے کہ فلاں کا دامن تھام لو، ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے وابستہ ہو جاؤ، یہ ایسا کروا لیں گے، یہ بخشوا لیں گے، یہ قبر میں آ جائیں گے، یہ وہاں آ جائیں گے، یہ وہاں آ جائیں گے. سیدھی سی بات ہے، جب نبی اپنے قرابت داروں کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے، تو جب نبی نہیں آ سکتے تو کوئی امتی بھی نہیں آ سکتے. کیونکہ انبیاء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے کسی اور امتی کا نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا وہ عبادت کر لے، چاہے جتنا وہ دکھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، چاہے جتنا پہنچیلا ثابت کر دیں، لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ بڑھ کر کوئی ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی سے زیادہ بڑھ کر کوئی پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا. لہذا کسی کی قرابت داری، کسی سے تعلقات، کسی سے دوستی، کسی سے رشتہ داری کوئی کام آنے والا نہیں. اللہ سے دعائیں کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہمیں حق راستہ بتا، سیدھے راستے پہ چلا اور ہم تمام کو اس گروہ میں شامل فرما جس کے لیے تو نے جنت کو واجب کیا ہے. ہمیں ایمان لانے والا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنا. الی نعمت اللہ و رسول پر عمل پیرا. آمین. تقبل رب العالمین.